کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے مولانا شاہ عبدالعزیز کے بارے میں، جنہیں کل رہا کیا گیا، سابق رکن قومی اسمبلی. انہیں بہت سنگین الزامات میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن اب انہیں کورٹ نے رہا کر دیا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرنے کی. السلام علیکم مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میر صاحب. شاہ عبدالعزیز صاحب، یہ بتائیے کہ بہت سنگین الزامات تھے، آپ کیسے گرفتار ہوئے؟ کس نے گرفتار کیا تھا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عامر میر صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے گرفتار نہیں کیا گیا تھا، مجھے اغوا کیا گیا تھا. 27 مئی سے کچھ نامعلوم افراد نے، ایجنسیوں نے مجھے اسلام آباد کے دل سے، بلیو ایریا سے مجھے اٹھایا گیا تھا اور مجھے اغوا کر کے کسی نامعلوم جگہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کے اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر کے، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر کے کسی نامعلوم جگہ پہ رکھا تھا. اور مختلف قسم کے وہ اسے باتیں کرتے تھے، کبھی پیار کے ساتھ، کبھی پریشر کے ساتھ، کبھی لالچ کے ساتھ. ان لوگوں کے کچھ ایسے مطالبات تھے، کچھ ایسے باتیں تھی، کچھ ایسی خواہشات تھی جس سے میں نے معذوری ظاہر کی کہ میں نہیں کر سکتا ہوں. پھر ان لوگوں نے ایک لڑکے سے جس کا نام عطا اللہ ہے، جو کوہاٹ کا باشندہ ہے، جس کو 23 مارچ سے ان لوگوں نے اغوا کیا تھا پشاور سے، اور ان کا پشاور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، اور ان کا میرے علم کے مطابق اسلام آباد کے سپریم کورٹ میں بھی اس کی اغوائی کی کا کیس چل رہا ہے. ان بیچارے سے میرے خلاف یہ بیان دلوایا گیا کہ تم یہ بیان کرو کہ مولانا شاہ عبدالعزیز نے ہمیں یہ کہا تھا کہ پولیس انجی کو اغوا کرو اور اس کو قتل کرو. اچھا شاہ عبدالعزیز صاحب، لیکن ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کے بریف کیس سے کوئی خط پکڑا گیا تھا. یہ خط کی کہانی کیا ہے؟ کہ آپ کی گرفتاری اس خط کی بنا پر عمل میں آئی تھی؟ امیر صاحب، آپ کو بتا دینا چاہیے کہ میرے بریف کیس سے ایک خط نہیں تھا، میرے بریف کیس میں 2-3 خط تھے. اور الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ وہ بیت اللہ مسعود شہید نے لکھے تھے اور چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کو لکھے تھا وہ خط. اور اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کے بڑے ذمہ داروں نے، جو بڑے ذمہ دار جس کو کہا جاتا ہے، جب انڈیا میں بمبئی دھماکے ہوئے تو اس وقت حالات کشیدہ تھے، اور حکومت کے بڑے ذمہ دار لوگوں نے مجھے یہ ریکویسٹ کی، محنت کی کہ شاہ صاحب آپ جائیں اور طالبان کو اس بات پہ ایگری کر لیں کہ وہ اپنے اندرونی اختلاف کو بلا کر کے انڈیا کے خلاف ہم سب ایک ہو جائیں، تاکہ دنیا کو یہ میسج جائے، انڈیا کو یہ میسج جائے، تاکہ وہ حملے کا جرات نہ کر سکے. الحمدللہ پھر میں نے 15 علماء کا ایک، جس میں وزیرستان کے بڑے نمبر علماء کرام شامل تھے، جس میں افغانستان کے کچھ علماء شامل تھے ادھر وزیرستان میں جو مقیم ہے. پھر میں مکین گیا، 3 دن تک بیت اللہ مسعود کے سامنے بیٹھا اور ان کے ساتھ ہم نے محنتیں کر رہے تھے کہ آپ نے یہ وطن عزیز پاکستان کی سلمیت کا مسئلہ ہے، پاکستان کے حب الوطنی کا مسئلہ ہے، آپ نے ایک کردار ادا کرنا ہے. وہ ناراض تھا، وہ نہیں مان رہا تھا، اس بات پہ ایگری نہیں تھا، لیکن بالآخر اس نے ہمارے لیے کھانا رکھا. پھر ہم نے کھانے سے انکار کر دیا. اور یہ آپ کو کہ پٹھانوں میں یہ رواج ہے، خصوصاً وزیرستان کے لوگوں میں یہ رواج ہے کہ اگر کوئی مہمان کسی گھر میں جائیں اور وہ وہاں کھانا کھانے سے انکار کرے، پھر وہ لوگ گھر والے بات مانتے ہیں. پھر بیت اللہ مسعود اور ان کے تمام ساتھی اس بات پہ ایگری ہو گئے کہ بس ہم پاکستان کی سالمیت کی خاطر، حب الوطنی کی خاطر ہم پاکستان کے ساتھ ہوں گے. پھر اس نے CNN پہ، BBC پہ اور تمام میڈیا اور پریس پہ یہ بیانات جاری کر دیے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. ہمارا اگرچہ گلے شکوے ہیں، لیکن اگر انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہم پاکستان کی فوج کے شانہ بشانہ، ہم ان کے ایک سپاہیوں کی طرح ہم انڈیا کے خلاف لڑیں گے. شاہ عبدالعزیز صاحب، آپ کو بیت اللہ مسعود کے پاس کس نے بھیجا؟ وہ کون تھا گورنمنٹ کا ادارہ جس نے آپ کو بیت اللہ مسعود کے پاس بھیجا؟ میں تو جو پاکستان کے بہت بڑے ٹاپ ذمہ دار لوگ ہیں وزارت داخلہ میں، اس نے مجھے بلا کر کے وزارت داخلہ میں اس نے مجھے ایک قسم کا بریفنگ دی. مجھے تمام صورتحال میرے سامنے رکھا. بڑے ذمہ دار افسروں نے، بڑے ذمہ دار لوگوں نے، کہ انڈیا ہمارے سرحداتوں پہ کیا کر رہی ہے، ان کی کیا عزائم ہے، اور آپ یہ پاکستان کی سلمیت اور حب الوطنی کا مسئلہ ہے، اور اس میں آپ نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے اور طالبان پہ کوشش کرنا ہے، آمادہ کرنا ہے. اور آپ ایک جرگہ لے کر کے، ایک وفد لے کر کے، پھر میں نے وہاں ایک جرگہ اور ایک وفد لے کر کے وزارت داخلہ کے حکاموں نے مجھے یہ اس کے لیے بھیجا تھا. آخر میں یہ بتائیے کہ آپ پہ قید کے دوران کوئی تشدد وغیرہ بھی ہوا یا نہیں ہوا؟ حامد میر صاحب، میں اپنے تشدد کی بات نہیں کرتا ہوں. اس وقت پوری قوم یہ بات سن رہے ہیں اور میڈیا کے توسط سے میں صرف، مجھے اپنی تشدد کی کوئی بات نہیں ہے.
تشدد ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ بات کی بات ہے، میں وہ معاملہ اللہ جل جلالہ کی عدالت پہ چھوڑتا ہوں. لیکن مجھے دو باتوں میں بہت گلہ ہوا. ایک بات اس پہ کہ وہاں جو مجھے بیڑیاں ڈالی گئی تھی، جو ہتھکڑیاں ڈالی گئی تھی، اس پہ FBI لکھا تھا. اس FBI لفظ کو دیکھ کر کے اور میڈ ان USA کو دیکھ کر کے میرے دل پر لکیریں کھینچی گئی. مجھے بہت دکھ ہوا، مجھے بہت رونا آیا کہ یا اللہ پاکستان میں ایک رکن اسمبلی کو کاش مجھے پاکستانی ہتھکڑی لگتی جس کو مجھ چھوم لیتا. میں اس چیزوں سے گھبرانے والا نہیں ہوں، میں ہتھکڑیوں سے اور بیڑیوں سے گھبرانے والا اور دبنے والا نہیں ہوں. اگر مجھے ایک کرم میں پاکستانی ہتھکڑیاں لگ جاتی تو میں اس کو چھوم لیتا. لیکن مجھے اس پہ دکھ ہوا کہ پاکستانی افسران، پاکستان کے بڑے بڑے لوگ، پاکستان کے سپاہی میرے ہاتھوں اور پاؤں میں میڈ ان USA اور FBI والے ہتھکڑیاں ڈالتے، جس پر مجھے بہت رونا آتا تھا کہ اللہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. دوسرا مجھے جو دکھ ہوا وہ اس بات پہ ہوا کہ میں آپ کی توسط سے میں شکوہ نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ایک آدمی پاکستان کے دل سے، اسلام آباد سے، بلیو ایریا سے اغوا ہو جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، جس پہ میرے بہنیں، بھائیاں اور میرے دوست اور جس ادارے سے میرا تعلق ہے، اسلامک ریسرچ سینٹر ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کا میں وائس چیئرمین ہوں پاکستان کا، اور ایک ادارے سے میرا تعلق ہے، وہ ایک آدمی غائب کر دیا گیا. لیکن افسوس کہ پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ چیف جسٹس آف پاکستان، جس کا میں امید کر رہا تھا کہ شاید وہ کوئی موٹو ایکشن لے کے ایک پاکستانی کو غائب کر دیا گیا. ایک رکن اسمبلی اور سابق رکن قومی اسمبلی اور دین کے ایک طالب علم کو اغوا کیا گیا تھا. کیوں اغوا کیا اور کس نے اغوا کیا؟ لیکن افسوس کہ میڈیا اور اخبارات میں سب کچھ آنے کے باوجود بھی چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری یا اعلیٰ عدلیہ حکام اس پہ خاموش تھے. اس پر بھی مجھے بہت دکھ ہوا. شاہ عبدالعزیز صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی.